اس دنیا کو ہم نے تہذیب دی، تمدن دیا، ثقافت دی. آج ہم بٹ کر رہ گئے. تو وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ تبلیغ کا ہے، یہ جماعت اسلامی ہے. ارے یار، قیامت کے دن ان بنیادوں پہ نجات ملتی تو یہ سرٹیفکیٹ تو حاصل کرنا بڑا آسان تھا. ان جماعتوں کی تاریخ کو اگر دیکھیں 60-70 سال سے زیادہ تو نہیں. کیا اس سے پہلے لوگ اسلام پر نہیں مرے؟ کیا زمینوں میں اسلام باقی نہیں تھا؟ ارے دراصل بات یہ ہے کہ ہماری عبادتوں سے، ہماری ریاضتوں سے اسلام کے دشمنوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہودیوں نے اس پوری دنیا کو 3 دائروں میں گھما کے رکھا ہے اور 3 دائروں میں پھنسا کے رکھا ہے. سب سے پہلے انہوں نے سیکولرزم کا نعرہ دیا اور کہا تمہیں اللہ چاہیے مسجدوں میں ملے گا، تمہیں فلاں چاہیے مسجدوں میں ملے گا. زندگی اور نظام زندگی سے اللہ کو نکالو، بے دخل کرو اور اس میں وہ کامیاب رہے. اور دوسرا نظام انہوں نے جو سود پر مبنی پوری دنیا کے کاروبار کو قائم کیا. نتیجہ اقبال نے نکلا. نتیجہ اقبال کہتے ہیں ارے تجھ پر آیتیں اثر کیسے کریں گی، ارے تجھ پر حدیثیں اثر کیسے کریں گی جب تک کہ نظام یہود کا پھیلا ہوا نظام سود خاری سے تو باہر نہ نکل جائے. اور تیسرا نظام انہوں نے پھیلایا کہ پوری انسانیت کے سامنے سے شرم و حیا کا تصور مٹایا. انجام کیا نکلا؟ یورپ میں فیملی سسٹم ختم ہوا، تباہ اور برباد ہوا. بل کلنٹن کے وہ الفاظ نہ بھولیے جس نے کہا تھا اور چند سالوں کے اندر پورے امریکہ کی زمین پر حرامی بچوں کی بھرمار ہوگی اس لیے کہ ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو کر رہ گیا. اور یہ نظام دے کر دنیا کو کسی سے کوئی فکر نہیں تھی. آج بھی اسلام کے دشمنوں کو نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے اور جو ہے تسبیح ڈھکیلنے والے، نفلوں کا اہتمام کرنے والوں سے کوئی فکر نہیں ہے. انہیں ڈر ہے امت کے اس طبقے سے جو اسلام کو مذہب نہیں نظام زندگی سمجھتا ہے، جو آئیڈیالوجی کے طور پر جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، جو تڑپتا ہے، مچلتا ہے اور اس دنیا سے کہتا ہے تیرا رومن لا چلا گیا، کمیونزم اپنی ہی زمین پر بے موت مر گیا، کیپٹلزم کی بربادیاں تو نے آنکھوں سے دیکھ لی. اس دنیا کو اگر راحت چاہیے ایک ہی راحت ہے اور وہ دین اسلام میں ہے، اور وہ دین اسلام میں ہے. اور یہ دین اسلام کی راحت کون پہنچائے؟ میں پہنچاؤں، آپ پہنچائیں اور آپ امت پہنچائے. لیکن یہ تو بٹ کر بیٹھ گئی ہے، تباہ ہو کر رہ گئی ہے. پچھلے 90 سالوں میں اللہ نے پیٹرول کی دولت سے مالا مال کیا، لیکن ان ملکوں نے دین کی نشر و اشاعت کے بجائے، اسلامی آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے بجائے اپنے مسلک کو تھوپنے کی کوشش کی. پوری امت کو اسلام کے عظیم الشان ماضی سے ہٹایا، امت کے نوجوانوں کو بغاوت پر آمادہ کیا. اور جس جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے وہ کبھی مستقبل کے منصوبے بنا ہی نہیں سکتی. لہذا آج ہمیں توڑ کر اور ہلا کے رکھ دیا گیا. ہماری پہچان کیا بن گئی؟ تم 8 رکعت والے ہو یا 20 رکعت والے ہو، تم 1 طلاق والے ہو یا 3 طلاق والے ہو، تم چلے والے ہو یا کانفرنس کرنے والے ہو، تم جو ہے فلاں کام کرتے ہو یا تم فلاں. ہاتھ کہاں باندھو گے؟ وہ کہاں باندھو گے؟ ارے میرے نبی نے تو کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنائے، جو ہمارے ہاتھوں کا ذبیحہ کھائے، فرمایا وہ ہم میں سے ہے. ہماری پہچان مسلک نہیں ہے، ہماری پہچان تحریکیں اور تنظیمیں نہیں ہیں، یہ وقت کی ضرورت اور مصلیت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. ہماری پہچان عقیدہ توحید بھی ہے، حب نبوی بھی ہے، عظمت صحابہ بھی ہے، دین اسلام کے بھیجے ہوئے قوانین کا نفاذ بھی ہے. اگر ہم نے اتحاد اور اتفاق کی بات چھوڑ دی، ہماری صفوں میں دراڑ آ گئے، کیا ملا اس دنیا کو؟ آج اسلامی ممالک نے ہمارے محلوں میں ہر 2 گلی بعد ایک 4 اینٹ کی مسجد بنائی اور امت کو توڑ کر قیمہ ٹکڑے نہیں قیمہ بنا کے رکھ دیا. یہ تنظیم اور آپ دنیا کا کتنا عجیب تھا. 1917 کی تاریخ اگر آپ کو یاد ہو کہ جنگ عظیم کے بعد ان اسلامی ممالک سے خلافت ترک کو ختم کیا گیا. علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا
علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا، ترک نادان خلافت کی قبا کی چاک، اس کی نادانی بھی دیکھ اس کی عیاری بھی دیکھ، اس کی نادانی بھی دیکھ اس کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ امت جو پوری دنیا کے لیے رہبری کا درجہ رکھتی تھی، جزیات میں الجھ کر رکھ دی گئی۔ ہم امت محمدیہ ہیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، تمہاری پہچان ہی یہی ہے۔ تمہاری چھت کے نیچے اگر دین آ جائے، تمہاری گود میں اگر دین آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی منصوبہ اس ملک میں تو دور، دنیا کے کسی ملک میں اسلام کے سورج کو غروب نہیں کر سکتا۔ میری ماں، آج تو اپنے آپ کو پہچان۔ ایک تیری دعا عرش کو ہلا سکتی ہے، اپنے من مطابق فیصلے اتار سکتی ہے۔ تیری پہچان تیرا لباس نہیں ہے، تیری پہچان تیرا میک اپ نہیں ہے، تیری پہچان تیرے زیور نہیں ہے، تیری پہچان اسلامی معاشرے کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے سینے کو کھلا رکھیں، صفوں کی دراڑوں کو دور کریں۔ ان مسلکوں پر، غنافلاں باتوں پر اختلاف کرنے والے وہ کوئی بھی رہیں، آج اس امت کی بڑے افسوس کی بات ہے، علماء ہمارے اس ملک میں نواب بٹیر اور مرغے لڑاتے ہوئے مر کے چلے گئے۔ آج علماء اپنی اپنی جماعت بنا کر لڑا رہے ہیں۔ دین کی دعوت پر آئیں، فتویٰ بازی ہے۔ ارے دو نا یار فتوے، حرام روزی کے خلاف دو، شراب نوشی کے خلاف دو، گنجا بازی کے خلاف دو، زنا کے خلاف دو، مسلم معاشرے میں پھیلتی ہوئی بدامنی کے خلاف دو۔ ان فتووں کا کیا کرو گے جب قیامت کے دن میرا نبی پوچھے گا کیا تم نے میری ہی امت کے ٹکڑے کیے، میری ہی امت کو بگاڑا، میری ہی امت کو ختم کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ جس نبی نے حبار بن اسود، فرات بن حیان، یہ ہند بنت عتبہ، اکرمہ بن ابی جہل، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو، ظالموں کو معاف کر کے دکھایا۔ آج اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے، متحد ہوں، اختلاف سے بچیں۔ آپ کسی بھی مسلک کے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ایک آخری بات بتاتا ہوں۔ دین اسلام میں حقوق اللہ 25% ہیں، حقوق العباد 75% ہیں۔ نماز چھوٹ گئی، اللہ چاہے تو معاف کرے، لیکن اگر آپ نے اپنی بھائی کی 1 فٹ زمین مار لی، 1 روپیہ بھی مار لیا، کسی امانت میں خیانت کر لی، یہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بھائی اس کو معاف نہ کرے۔ جس پر نجات موقوف ہے، ہاتھ آپ کہاں باندھے، آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا، آپ کی پہچان یہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اگر جنتیں دی جاتی، جہنم میں بھیجا جاتا، ارے کوئی باقی ہی نہیں رہے گا۔ حقوق العباد پر توجہ دیجئے، ایک بہتر انسان بنیے، درد مند دل پیدا کیجئے۔ کسی غریب کے چولہے جلانے میں، کسی مجبور کے مجبوری کو دور کرنے میں، کسی بیمار کی دوا کے خریدنے میں، کسی پریشان حال پڑوسی کے دکھ اور تکلیف میں شامل ہونے میں، اللہ کے رسول کے اس قول کو نہ بھولیے۔ کہا جابر، جب تم سالن بناؤ پانی تھوڑا زیادہ کر لو اور اپنے بھوکے پڑوسی کا خیال کرو، اپنے بھوکے پڑوسی کا خیال کرو۔ خاندانوں میں بٹے، یہ لبا ہے، یہ دکنی ہے، یہ ویٹ کرتا ہے، یہ را کرتا ہے، وہ فنش کا ہے، تو یہاں کا ہے، میں وہاں کا ہوں، یہ سید ہے، یہ مرزا ہے۔ ارے کب تک چلے گے؟ دنیا تو ہمارے لیے کیا منصوبے بناتی ہے، کیسی پریشانیاں کھڑا کرتی ہے۔ آج اس میڈیا نے تو ہم کو نہ جانے کہاں سے کیا پہنچا کے رکھ دیا، لیکن اگر ہم اخلاق کو مضبوط کر لیں تو کوئی میڈیا کام نہیں آئے گا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، انگلیوں سے پانی نکلا، ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا، مکے والے یہ دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے۔ معجزے تھے جب اللہ کے نبی مکے کو فتح کیے اور لوگوں کے بیچ میں کہا فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، جاؤ آج تم تمام کے تمام آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جو کام معجزوں نے نہیں کیا، پورے مکے والوں نے اسلام قبول کیا، وہ میرے نبی کے اخلاق نے کر کے دکھایا، میرے نبی کے اخلاق نے کر کے دکھایا۔ آج اس ملک کو ضرورت ہے ہمارے بلند اخلاق کی، ہمارے بلند معیار والی زندگی کی۔ دین اسلام کے ہم ترجمان ہیں، دین اسلام کے ترجمان ہیں۔
دنیا کا چھوڑو. علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ایک مرتبہ ہماری سجدوں میں جان آ جائے, جس دن میری ماں, میری بہن, میری بیٹی اللہ کو منانے والی بن جائے, اس زمین پر بھی کفر کا سورج ختم ہو جائے گا, دین پھیلے گا, دین پھیلے گا. اسی لیے آج بھی امیدیں اسی اسلام کی طرف اور مسلمانوں کی طرف اور اس قوم کی طرف لگی ہوئی ہیں. یہ تو ظلم جو ہو رہا ہے, ظلم کرنا ان کے لیے ممکن ہے کہ نئی داستان ہو, ظلم سہنا ہمارے لیے پرانی داستان ہے. دن بدلیں گے, ہماری غفلتوں کا صلہ ہے. اس قوم کو یا یہود کو اس لیے باقی رکھا اللہ نے, جب بھی چپت پڑے یہ امت سمجھ سکے, اپنے راستے پر آ سکے, اپنے منصب کو پہچان سکے. صفوں میں اتفاق لائیے, اتحاد لائیے, اور یہ اتفاق اور اتحاد سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. وہ کوئی ملا رہے, کوئی مفتی رہے, کوئی مفکر رہے, کوئی محدث رہے, وہ کہیں کا بھی پڑا رہے, امت میں اگر دراڑ لاتا ہے, امت کے خیر کے لیے رکاوٹ بنتا ہے, نہ وہ ہمارا ہمدرد ہے, نہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا ہمدرد ہے. ہماری پہچان, ہماری شان, ہمارا سب کچھ ہمارا اتفاق ہے. میری ماؤں, میری بہنوں, آج ہم یہ طے کر کے اٹھیں, یہ طے کر کے اٹھیں. لہذا یہ تنظیمیں, یہ تحریکیں, میں مانتا ہوں بہت آسان ہے کسی بھی جماعت میں جا کر چلے لگانا, لیکن فکر کو بدل کر اسلامی بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے اوپر کوئی ربر اسٹامپ نہ لگے, ہم مسلمان ہیں. اور یہ آخری آیت پڑھ کر اپنی بات ختم کروں. اس دنیا نے ہم کو حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, وہابی, بریلوی اور یہ جماعت وہ جماعت سے اٹھا کر ہمیں جو نام دیا یہ لوگوں نے دیا, لیکن آسمان و زمین کے رب نے جو نام دیا, هو سماکم المسلمین, اللہ تم کو تو مسلمان کا نام دیتا ہے, مسلمان کا نام دیتا ہے. آئیے آج ہم عہد کریں, اس امت کو ہم متحد رکھیں گے, اختلاف ہم سے نہیں ہوگا. ہم اونچا اٹھیں گے, سینے کو کشادہ رکھیں گے, ہر کلمہ گو کو سینے سے لگائیں گے, صفوں میں مضبوطی لائیں گے, اور اس دنیا اور اس ملک کو یہ بتائیں گے کہ ہم اس ملک کے اندر جانوروں کی زندگی نہیں چاہتے جو تھوڑے سے پانی اور تھوڑے سے چارے پر اکتفا کر جائے. ہم زندگی چاہتے ہیں بقول میرے استاد محترم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے, ہم اپنی مسجدوں کے میناروں کے ساتھ, مساجد کے ساتھ, اذانوں کے ساتھ, قرآن کی تلاوت کے ساتھ, اسلامی ثقافت کے ساتھ, شریعت مطہرہ کے ساتھ اس ملک میں ہم زندہ رہیں گے. کوئی قانون کی بات تو دور, ہم اس شریعت کے اندر ایک حرف کی تبدیلی بھی برداشت نہیں کریں گے. یہ ہمارا عہد ہو. اگر ہم نے یہ کیا ضرور ہوگا. آخر میں اقبال کے ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اقبال نے کہا, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے, دھندلا سا ستارہ تو ہے. اس ملک کے لیے ہم آخری امید ہیں یہاں پر, اور پوری دنیا کے لیے اللہ کرے یہ ملک قیادت کے قابل بن کر یہاں کا مسلمان پوری دنیا کے لیے نمونہ بنے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دین پر قائم رکھے, دین پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.